بچپن کی برسات از قلم مبشر عزیز۔ ہمارا علاقہ ضلع ملتان کی ایک تحصیل ہوتا تھا، ماشاء اللہ سے اب ضلع بن چکا ہے۔ اور ملتان کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ گرد گرما گداؤ گورستان۔ تو جناب ہمارا شہر گرد اور گرما میں ملتان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی تھا۔ مجال ہے جو کبھی بارش ہو جائے، موسم گرما کی چھٹیاں ہوتی تو ہماری نگاہیں آسمان ہی پر ٹکی رہتی کہ شاید بادل کا ٹکڑا نظر آ جائے، لیکن سفید سفید بغیر پانی کے بادل ادھر ادھر اڑتے نظر آتے رہتے اور بارش کے آثار بھی مفقود ہوتے۔ ہم یار دوست اکثر مکوڑوں کو پکڑ کر ان کی ٹانگ دھاگے کی مدد سے اپنے محلے کے اکلوتے کھمبے سے باندھ دیتے کہ اب یہ بارش کی دعا کرے گا تو بارش ہوگی، لیکن اکثر اس کو بزرگوں کی ڈانٹ سن کر آزاد ہی کرنا پڑتا تھا۔ عصر کے بعد ہم تمام بچے اپنے گھر کے سامنے والی 100 فٹ سے زیادہ چوڑی کچی گلی میں جمع ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول چکر کاٹتے ہوئے یہ گاتے: اللہ میاں میہ دے، دیگڑی میں گھی دے، کالے پتھر کالے روڈ، میہ برساتے زور 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 زور۔ لیکن بادلوں کو کوئی ترس نہ آتا۔ گرمی دانوں سے ہم سب کی کمریں اور سینے بھرے ہوتے تھے، لیکن ہم اس گرمی میں بھی باہر کھیلنے سے باز نہ آتے۔ مجھے ویسے بھی دوپہر کو نیند کم ہی آتی تھی، اس لیے اپنے چوبارے کی بڑی سی بالکنی میں لٹکا رہتا یا پھر نیچے چبوترے پر لگے ٹین کے نیچے بیٹھ کر اپنے دوستوں کی راہ تکتا رہتا کہ شاید کسی کو اس کڑی دوپہر میں باہر آنے کی سوجھ جائے۔ ایک ایسے ہی دوپہر کو میں بالکنی میں لٹکا ہوا تھا کہ مجھے شمال کی طرف سے کالی گھٹا امڑتی نظر آئی۔ میں نے سوچا یہ کالی آندھی ہوگی جو اکثر و بیشتر گرمی کا زور ختم کرنے کے لیے آ جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے زمین پر سے گرد اٹھتے دیکھی، جیسے بے شمار لوگ دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ جی جناب، یہ بادل ہی تھے جو دور سے پانی برساتے آ رہے تھے، اور تپتی ہوئی سوکھی زمین سے یہ دھواں سا اس برستے پانی کا نتیجہ تھا۔ یاہو کا نعرہ مستانہ میرے منہ سے برآمد ہوتا اور میں نے سب بہن بھائیوں کو جگایا۔ ہمارے دوست بھی کچھوں میں ملبوس نیچے گلی میں جمع ہو کر انیوا بھاگ رہے تھے۔ بڑے لوگ دھوتی اور بنیان میں ملبوس بارش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ تمام ماؤں نے اپنے 5-6 سال کے بچوں کو فطری لباس ہی میں نہانے کے لیے دھکیل دیا تھا کہ گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ سارا محلہ گلی میں جمع ہو کر نہا رہا تھا اور خواتین چھت پر یا صحن میں بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ بارش تیز سے تیز تر ہو رہی تھی اور گلی پانی سے بھر چکی تھی۔ ہمارے پکے گھر گلی سے بہت اوپر تھے، اس لیے گھروں میں پانی بالکل نہیں آتا تھا۔ اب ہم نے گلی میں موجود پانی میں تیراکی شروع کر دی۔ اگر یہ آج کل کا زمانہ ہوتا تو چھترول لازمی ہونی تھی کہ گندا پانی ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی کہانی نہیں ہوتی تھی۔ اتنے میں محلے کے ایک چچا نے سکے اچھال اچھال کر پانی میں پھینکنے شروع کر دیے اور ہم سب بچے دیوانہ وار پانی میں ڈبکیاں لگا لگا کر سکے ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں امی کا پیغام آتا کہ کمرے کی چھت میں پر نالے کے پاس سے پانی کمرے میں آ رہا ہے، تو ہماری فوج کسی کدال سے مٹی چھوٹے تسلوں میں ڈال کر اوپری چھت پر چڑھ کر سوراخ بند کر کے وہیں نہانا شروع کر دیتے، کیونکہ ہمیں سب سے اوپر والی چھت پر بارش اور آندھی میں جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ باورچی خانے کی چھت بھی ٹپکتی تو ہم رضاکارانہ طور پر وہاں بھی مٹی ڈالنے کی پیشکش کرتے، لیکن امی بھانپ جاتی کہ ان لوگوں کا اوپری چھت سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے وہ پر نالے کو صاف کر کے بولنے کا کہہ کر کچھ دیر میں ہمیں نیچے اترنے کا کہہ دیتی تھیں۔ اب بارش دھیمی پڑ چکی تھی اور گھروں سے پکوڑوں کی خوشبو آنی شروع ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنے گیلے کپڑے تاروں پر لٹکا کر غسل خانے میں گھس کر نہا دھو کر باورچی خانے کے پاس پکوڑوں کے لیے جمع ہو چکے تھے اور پکوڑوں سے پیٹ پوجا کرنے کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ رات کو ہر طرف سے مینڈکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں اور ہلکی ہلکی پھوار بھی وقفے وقفے سے پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں سے گگی سی بن جاتی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ کل یہ گرمیوں کی حبس زدہ رات تھی۔ بقول بڑوں کے یہ جمعرات کی جھڑی ہے اور جمعرات ہی کو ختم ہوگی۔ ہمارے دونوں کمروں میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ برآمدے اور دوسرا باہر بڑی سی بالکنی میں کھلتا تھا۔
4 کھڑکیوں اور 6 روشن دانوں کے ساتھ ہمارے کمرے سمجھ لیں ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے تخت تھے۔ سب اپنی اپنی چارپائیاں کمروں اور برآمدے میں بچھا لیتے، لیکن میں ہمیشہ صحن میں چارپائی بچھا کر بادلوں اور چاند کی آنکھ مچولی سے لطف اندوز ہوتا، اور پھر بارش تیز ہونے پر چارپائی سمیت اندر کی طرف دوڑ لگاتا۔ صبح صبح اٹھ کر ہم نیچے کچے صحن کی طرف دوڑتے جو بیروں سے بھرا ہوتا تھا۔ ہم بیر جمع کر کے صحن میں موجود نلکے سے دھو کر کچھ بیر دادی کو دیتے اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ کر ابو اور امی کو دیتے۔ اس کے بعد اسکول کا تھوڑا بہت کام کر لیتے تو نیچے سے ہمارے دوست کی آواز آتی اور ہم نیچے پہنچ کر گڑھوں میں موجود پانی میں مچھلیاں ڈھونڈتے۔ ہم اس میں تیرتے کالے رنگ کے مینڈکوں کے بچوں کو کالی مچھلیاں ہی سمجھتے تھے اور بڑے شوق سے شیشے کی بوتل میں بند کر کے گھر لے آتے، لیکن امی ابو کے سمجھانے پر بڑی مشکل سے گڑھوں میں واپس چھوڑ آتے۔ سب بچوں کے گرمی دانے بارش میں نہا کر پھوٹ جاتے تھے اور تیز دھوپ نکلنے پر تنگ کرتے، لیکن شام تک دوبارہ بارش ہونے پر دوبارہ سکون آ جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ برسات کی جھڑی پورا ہفتہ رہتی اور ہم روز اسی طرح لطف اندوز ہوتے۔ اب بارش ہو تو فکر پڑ جاتی ہے کہ بجلی چلی گئی تو کیا بنے گا۔ گلیوں میں یا سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے پر کاروبار زندگی رکتا نظر آتا ہے۔ بارش رکنے کے بعد حبس سے گھبرا کر اے سی چلا کر کمروں میں سو جاتے ہیں۔ قسم سے وہ کھلے کھلے صحنوں والے گھر بہت یاد آتے ہیں، لیکن اب ہم آسائشوں کے بہت عادی ہو گئے ہیں اور شاید دوبارہ صحنوں یا برآمدوں میں نہ سو سکیں۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں، آپ ویڈیو لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اس لیے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔